دو طرفہ سطح پہ اس کو اٹھا سکتے ہیں، پھر سیکورٹی کونسل میں بھی آپ جا سکتے ہیں، اور آخر میں آپ کسی کشمیری لیڈر کو آگے کر کے اس پر سپریم کورٹ آف انڈیا میں اسٹے لینے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تنویر احمد۔ ناظرین، مسئلہ کشمیر اور قائد اعظم کا بھی یہ فرمان تھا، کشمیر ہماری شاہراہ ہے، اور مودی حکومت نے، آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا، اور 5 مئی کو ایک سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی جنہوں نے رپورٹ مرتب کی۔ تو اس رپورٹ کے کشمیر کے موجودہ حالات پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس وقت ہمارے ساتھ منیب الحق موجود ہیں، یہ کالم نویس ہیں اور کشمیر ایشو پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ جی منیب صاحب، اب یہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کشمیر کی جو زمینی حقائق ہیں اس پہ کس حد تک یہ اثر انداز ہوگی؟ تنویر، بہت شکریہ مجھے اس موقع پر بات کرنے کا آپ نے موقع دیا۔ دیکھیے، بنیادی طور پر مودی نے ایک اقدام اٹھایا 5 اگست 2019 کو، جس میں انہوں نے کشمیر میں آرٹیکل 370 ختم کر دیا۔ یہ جو آرٹیکل 370 تھا، یہ بھارتی آئین کے تحت مقبوضہ کشمیر کو اسپیشل سٹیٹس دیتا تھا۔ مودی کے اس اقتدام کے بعد مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ اب بھارت کا اندرونی معاملہ بن گیا ہے، اور انڈیا یہ کلیم کرتا ہے کہ اب ہم نے اس کو فیڈریشن میں ضم کر لیا ہے۔ دیکھیے، جب قانون سازی ہوتی ہے تو قانون سازی کا ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ یہ جس طرح راتوں رات پاس کروایا گیا یہ بل، یہ 370 کا، جس طرح یونین ٹیریٹریز بنائی انہوں نے مقبوضہ کشمیر اور لداخ کو، یہ بل بلڈوز کر کے پاس کرایا گیا۔ جو بل بلڈوز کر کے پاس کرایا گیا ہو، اس کی قانونی حیثیت کے بارے میں سوالیہ نشان وہاں کی عدلیہ طے کرتی ہے۔ اس اقدام کے بعد اب اس وقت سپریم کورٹ آف انڈیا میں کوئی 50 سے زائد مسلینیس متفرق درخواستیں ہیں، جو کہ نئی دلی میں چیف جسٹس کی سربراہی میں پینڈنگ ہے، زیر سماعت ہیں۔ اچھا، ان درخواستوں کے بارے میں گزشتہ 2.5 سال میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ لیٹیگیشن کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جب تک مقدمے بازی کے بارے میں بنیادی ٹائٹل ڈیسیجن نہ آ جائے، آن گراؤنڈ چینج نہیں ہو سکتی۔ اب مودی صاحب نے پچھلے 2.5 سالوں میں اتنی گراؤنڈ تبدیلیاں کر لی ہیں کہ میری ناقص رائے میں پاکستان ان کو فالو کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ پاکستان بہت پیچھے رہ گیا ہے زمینی حقائق سے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر رونما ہو چکے ہیں۔ آپ نے بنیادی بات جو پوچھی تھی کہ جو رپورٹ آئی، یہاں 5 مئی کو سپریم کورٹ آف انڈیا کے ایک سابق جسٹس رنجنا ڈیسائی، ان کی سربراہی میں ایک رپورٹ آئی ہے جس میں مقبوضہ کشمیر کی 87 رکنی اسمبلی کو انہوں نے عصر نو جو ہے وہ اس کی تقسیم کی ہے، اور مسلمانوں کے جو حلقے ہیں وہ انہوں نے الگ کر دیے ہیں، اور مسلمانوں کا جو ووٹ بینک ہے وہ انہوں نے ساری کانسٹیچوئنسیز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ اچھا، اب اس اقدام کے کرنے سے یہ ہوگا کہ مسلمانوں کا جو ایک جگہ اکٹھا ووٹ بینک تھا وہ ڈسٹرب ہوگا۔ یہ اقدام انہوں نے اس لیے اٹھایا ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ حلقوں کی ڈی لیمیٹیشن نئے سرے سے حلقہ بندی کرنے کے بعد مسلمانوں کے جو ووٹ ہیں وہ ہندو ووٹ کے ساتھ اس طرح مکس کر دیا جائیں کہ ہندو ووٹوں کی اکثریت ہو جائے 90 رکنی اسمبلی میں۔ پہلے اس کی تعداد 87 رکنی تھی، اب 90 رکنی ہے۔ اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ زمینی حقائق جب تبدیل ہو جائیں گے، نئی حلقہ بندیاں وجود میں آ جائیں گی، تو جو 2 اقدام ہیں اس کے، ایک تو یہ ہے کہ ہندو وزیر اعلیٰ لایا جائے، اور اس ہندو ایک مسلم اکثریت میں وہ ہندو وزیر اعلیٰ لانا چاہ رہے ہیں، اور ابھی اس بات کو غالباً 15 دن ہونے کو ہیں، 2 ہفتے ہونے کو ہیں، حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی آفیشلی اس کا ٹویٹ نہیں آیا ہے، نہ کسی نے جواب دیا، حتیٰ کہ فارن آفس نے بھی اس بارے میں ابھی تک کوئی بات نہیں کی ہے۔ ہمارے ہاں جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے وہ شروع تو ہو جاتا ہے لیکن پھر وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اب دیکھیے، حل اس کا یہ ہے کہ آپ اعلیٰ ہائیسٹ لیول پر آپ احتجاج کر سکتے ہیں سفارتی ذرائع سے کہ مودی جب تک کشمیر کے بارے میں سپریم کورٹ آف انڈیا کا کوئی فیصلہ نہیں آتا وہ ڈی لیمیٹیشن یا نئی سرے سے حلقہ بندیاں نہیں کر سکتے۔ ایک تو آپشن جو ہے وہ یہ ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ چین کے توسط سے اس معاملے کو سلامتی کونسل میں بھی اٹھا سکتے ہیں کہ دیکھیں، ایک چیز جب طے نہیں ہوئی، ایک جھگڑا جب اب طے نہیں ہوا، تو اس جھگڑے کے جو اجزاء ہے، اس جھگڑے کے جو انگریڈینٹس ہیں، ان پر آپ زمینی حقائق کیوں تبدیل کر رہے ہیں؟ مودی کے اس اقدام کے دو وجوہات ہیں آن گراؤنڈ۔ سب سے پہلے وہ ہندو وزیر اعلیٰ لائیں گے، اس ہندو وزیر اعلیٰ کے ذریعے ایک وہ پپٹ اسمبلی تخلیق کرنے کے بعد
اپنی مرضی کا بل پیش کریں گے اور مقبوضہ کشمیر کے بھارت کے ساتھ جو الحاق ہے اس کو انڈورس کر دیں گے۔ مودی نے اب تک جتنے اقدامات اٹھائے ہیں اس میں لیکونہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے بل جو ہے وہ بلڈوز کیا لوک سبھا میں اور بعض ازاں راجیہ سبھا میں، صدر نے اس پر سائن کر دی، انفارچونیٹلی وہ ایک ایکٹ بھی بن گیا، لیکن مقبوضہ کشمیر کی جو مقامی اسمبلی ہے ابھی تک اس نے اس پہ دستخط نہیں کیے، اس نے اس کو منظور نہیں کیا۔ تو ان کو خود بھی اس لیکونے کا احساس ہے۔ اس لیکونے کو کور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ہندو وزیر لایا جائے، گویا ایک مسلم اکثریتی ریاست میں ایک ہندو وزیر لانے کی جو گیم پلان ہے وہ تیار ہے، نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس اقدام کے بعد سب سے پہلے وہ یہ کریں گے کہ الیکشن کروائیں گے، ریگڈ الیکشن کروائیں گے، اور ریگڈ الیکشن کے بعد وہ جو ہندو وزیر اعلیٰ ہوگا اس کو اتنی اکثریت دلوا دیں گے کہ وہ اپنی من مانی لیجسلیشن جو ہے وہ کر سکے۔ اس کے پاس ہمہ قسم کا اختیار ہوگا، وہ مسلمان بالکل مارجنلائز ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم آج ریفرینڈم کرواتے ہیں، اور مقبوضہ کشمیر میں ایک سو کالڈ سا بگڈ ریفرینڈم کروا کے وہ اس کو کہیں گے جی کشمیر اب بھارتی فیڈریشن کا حصہ بن گیا ہے، لہٰذا اب پاکستان کا کشمیر پر کوئی کیس نہیں ہے۔ میں آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو اس پر اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، اور ہندوستان کو ڈپلومیٹک چینل سے یہ بات باور کروانی چاہیے کہ جب تک کشمیر کی مین پٹیشن کا فیصلہ نہیں ہو جاتا سپریم کورٹ آف انڈیا میں، تب تک وہ آن گراؤنڈ کوئی کسی قسم کی چینج جو ہے وہ نہ لائے۔ اس کے لیے 2 آپشنز ہیں، ایک تو سفارتی ذرائع سے اس معاملے کو اٹھایا جا سکتا ہے، سب سے پہلے آپ 2 طرفہ سطح پہ اس کو اٹھا سکتے ہیں، پھر سیکورٹی کونسل میں بھی آپ جا سکتے ہیں، اور آخر میں آپ کسی کشمیری لیڈر کو آگے کر کے اس پر سپریم کورٹ آف انڈیا میں اسٹے لینے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ وہ سپریم کورٹ آف انڈیا جو ہے وہ بھی سیفرنائز ہو گئی ہے اور وہ بھی زعفرانی رنگ میں رنگ گئی ہے، وہ مجھے اس سے کوئی امید نہیں، لیکن یہ کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا منیب صاحب، چونکہ یہ متنازع علاقہ ہے، ڈسپیوٹڈ، اس کو یونائٹڈ نیشن بھی تسلیم کر چکی ہے، اب یہ دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے، یہ متنازع علاقہ ہے، اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے۔ یہ 2 ملکوں کے درمیان متنازع فیصلہ، پاکستان اس سینس میں فریق ہے اس کا، انڈیا وہاں پہ من مرضی نہیں کر سکتا۔ اب پاکستان کی گورنمنٹ کو اس میں انٹرنیشنل سطح پہ جو ابھی ایک تو آپ نے فرمایا کہ یونائٹڈ نیشن میں جانا چاہیے، اور کیا اقدامات ہو سکتے ہیں جو گورنمنٹ حکومت پاکستان اٹھا سکتی ہے؟ دیکھیے، اس میں سب سے یہ کہ دونوں اطراف کی جو لائن آف کنٹرول کے جو کشمیری لیڈر ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے، یہ معاملہ ان کے آگے رکھا جائے اور ان کو کہا جائے کہ جناب آپ اس پر اپنا اوپینین دیں۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف رہنے والے، مطلب حریت کانفرنس اور پاکستان میں جو حریت کے نمائندے ان کو اعتماد میں لے اور ان سے ان کی رائے معلوم کی جائے، کیونکہ دے آر دا مین اسٹیک ہولڈرس آف دس ڈسپیوٹ، دونوں طرف کے لوگ ہوں، خواہ وہ گلگت بلتستان ہو، آزاد کشمیر ہو، یا لداخ ہو یا ویلی ہو، دونوں طرف سے جو ہے وہ کیا جائے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جو جورسٹ ہیں، جو قانونی ماہرین ہیں، ان سے رائے لی جائے کہ جناب جو دستیاب آپشن ہیں وہ تو ہمارے پاس یہ ہیں، سفارتی سطح پہ اس مسئلے کو اٹھایا جا سکتا ہے، ہائیسٹ لیول پر پرائم منسٹر جو ہے وہ بات کا شہباز شریف صاحب بات کر سکتے ہیں اپنے بھارتیہ منصب کے ساتھ، اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپشن ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ بھی آئیں گے۔ اچھا، مودی نے جب الیکشن میں گئے تھے پہلی دفعہ، اور 2014 میں ان کا ایک منشور تھا، تو ان میں وہ اپنے منشور کے مطابق اس میں عمل درآمد کر رہے ہیں، کس حد تک وہ کامیاب ہوئے ہیں؟ دیکھیے، ان کا جو بڑا لمبا چوڑا منشور تھا نا، اس میں صرف ایک نقطہ رہ گیا اور وہ ہے آزاد کشمیر پر حملہ اور بعض اس پر قبضہ، باقی سارے انہوں نے باتیں جو ہے وہ اپنے پورے کر لیے۔ جو بنیادی طور پر ہندوستان میں جو حکومت ہے وہ RSS کی حکومت ہے، مودی کی حیثیت ایک فرنٹ مین سے زیادہ کی نہیں ہے۔ مودی جو ہے بظاہر پرائم منسٹر ہے، لیکن اصل وزیر اعظم جو ہے موہن بھاگوت ہے، جو RSS کے سپریمو ہے، RSS کے چیف ہے۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور صبح مہاراشٹر میں جو کہ ایک جگہ شہر ہے ناگپور میں RSS کی قیادت بیٹھتی ہے اور وہ فیصلہ کرتی ہے کہ جی مودی کو آج کیا کرنا ہے۔ مودی اس فیصلے پر عمل درآمد کے باؤنڈ ہیں اور مودی اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ اگر تو مودی کے پاس اختیار نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ مہاراشٹر میں جو بیٹھی ہے قیادت RSS کی، اس سے بات کر لی جائے۔ بصورت دیگر یہ ہے کہ پاکستان کے لیے ناقابل بیان مشکلات شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ہندوستان کو قدم جو ہے وہ روکنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہندوستان نے یہ اقدام اٹھا لیا تو ہمارے لیے میرا خیال بہت زیادہ مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ اچھا منیب صاحب، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ RSS ایک دہشت گرد تنظیم ہے، انتہا پسند ہندو تنظیم ہے، ہم دونوں ایک ایٹمی ملک ہیں، اور وہاں پہ اب یہ ایک طرف ایک انتہا پسند حکومت ہے، مودی اس کے سربراہ ہیں۔ آپ سینیریو کیا دیکھ رہے ہیں؟ دونوں ملک اگر یہ اسی رفتار سے اپنی طرف آگے بڑھتے رہیں
تو دنیا کا مستقبل کیا ہوگا یا خطے کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے مودی کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی تعلقات ٹھیک ہوتے نظر نہیں آتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی نے وہ کرنا ہے جو کہ RSS کو کہے گی. ہاں کانگریس سے یہ امید کی جا سکتی, کانگریس مدر پارٹی تھی انڈیا کی اور شاید اب وہ اب بھی ہے, لیکن اس کی جو پوزیشن ہے لوک سبھا میں وہ خاصی میزریبل ہے, کیونکہ وہ 55 سیٹیں ہیں اور 55 سیٹوں میں تو شاید وہ اپوزیشن لیڈر بھی شاید کوئی نہیں. آئندہ انتخابات میں کچھ نظر آ رہا ہے کہ مودی کی سیٹیں کم ہوں گی یا اس میں کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ سیٹیں کم ہونی چاہیے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہندوستان میں جو مودی کے مخالفین ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوتے ہیں. اگر تو مودی کے مخالفین ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان کی سیٹیں جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی کم ہوگی. لیکن مودی جو ہے وہ اس وقت اوور ویلمنگ میجارٹی میں ہے لوک سبھا میں, اور ان کو روکنا جو ہے وہ خاصا مشکل ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ ساری اپوزیشن اگر اکٹھی ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ تقریباً 100 اور 150 کے درمیان سیٹیں اگر وہ لے جائے تو مودی کو ٹف ٹائم جو ہے وہ دے سکتے ہیں. کیونکہ مودی اپنے جب اس وقت جائیں گے الیکشنز میں 2 برس بعد, تو وہ اپنے ایجنڈے کی بنیاد پر کہیں گے کہ لو جی میں نے 10 سال میں یہ کیا دیش کے لیے, میں نے وہ کیا ہے. تو وہ ان کے لیے ان کا جو ہارڈ ووٹر ہے, ان کا جو کاؤ بیلٹ ہے, وہ ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. جی جس طرح آپ نے سنا منیب صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مودی کے ہوتے ہوئے خطے کے علاقے کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے. اگر مودی کے جو اپوزیشن ہے وہ پارٹیاں ساری متحد ہو کے الیکشن لڑیں گی تو ان کا انڈیا کی اسمبلی میں ان کی کوئی بہتر پوزیشن ہو سکتی ہے. جو مودی کو جو دنیا کے لیے اس وقت خطرہ بنا ہوا ہے, بنیادی طور پہ مودی نمائندہ ہے RSS کا جو ایک دہشت گرد تنظیم ہے. تنویر احمد, دی ایشین نیوز, لاہور. The Asian News.